بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے 14 نومبر چلڈرنس ڈے یہ کیوں مناتے ہیں کہ نہرو جواہر لال نہرو بچوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی تعلیم کی زیادہ فکر کرتے تھے، تو ان کے جنم دن کے موقع پر چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے اور اسکولوں کو چھٹی دی جاتی ہے اور کئی مقامات پر بچوں کے لیے تفریحی مقامات پر گھومنے پھرنے کے لیے مفت چھوڑا جاتا ہے۔ اس موقع پر بچوں کی تربیتی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے بہتر، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے۔ اور دیکھیں، ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں تو قرآن و حدیث ہمیں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں سورہ لقمان 21واں پارہ، اس کا دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ نے مکمل لقمان علیہ الرحمہ انہوں نے قرآن نے کیسے بچوں کو نصیحت کرنی ہے، وہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت، یہ اتنی بہترین نصیحت، اس سے بہتر اگر کوئی نصیحت ہوتی ایک باپ کی اپنے بچے کو، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وضاحت فرماتے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہو۔ اس میں چند چیزوں کی 7-8 چیزوں کی بیسک ضرورت ہے، اس کو ہم اپنے بچوں کو داخل کریں، وہ چیزیں اس حساب سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ بچے تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جب لقمان علیہ الرحمہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس میں کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ آپ دیکھیں کہ نصیحت کرنے کا انداز، اے میرے پیارے بیٹے، ایک بچے کو جب اس طرح سے کہہ کے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت بھی اثر کن ہوتی ہے، اور بچے کو نام بھی اچھا ہو اور پکارنے کا انداز بھی اچھا ہو۔ اور حدیث میں فرمائے کہ ماں باپ کے چند حقوق ہیں اولاد پر، ایک تو اس کا اچھا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا، اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، اور اسے اچھی جگہ پر نکاح کرنا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے یا بنیا، اچھے نام سے بچوں کو پکارے۔ ہم پکارتے کیسے ہیں؟ اے ادھر آ رہے، ادھر جا، نہیں، بچوں کو اچھے نام سے پکارے، اے پیارے بیٹے۔ کتنا بہترین انداز! جب یہ باپ اس طرح سے کہتا ہے تو بچے کو خود بخود اس سے باپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا اسی مالک کو بھول جائیں، یہ تو اس میں بتائیں کہ سب سے پہلے بچوں کو عقائد مضبوط کرائیں، عقیدے کی مضبوط آگی ہو کہ، اور اس میں عقیدوں میں سب سے بنیادی عقیدہ التوحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ بیٹا، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو بھی لینا ہو اللہ تعالیٰ سے لیں، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں۔ اللہ، اس لیے کہ آج دیکھیں کہ کتنے لوگ، ہمارے بچے تعلیم کے نام پر جاتے ہیں، کبھی محبت میں آ کر مذہب تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ اپنے بچوں کو پہلے عقائد مضبوط کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مذہب سے نہ پھرو، ان قطعت او حرقت، یا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ، لیکن مذہب سے نہ پھرو۔ پہلے عقیدے کی مضبوط آگی بچوں کو بٹھا دیں، اس لیے کہ بچپن کا 55 تک یاد رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے بچوں کے عقائد کو مضبوط کریں۔ عقائد اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن ایک مختصر سی یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پوری تفصیلی بات میں نہیں عرض کر سکتا کہ اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، عقیدے مضبوط کرو کہ حالات جو بھی آ جائیں
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایک دور ایسا بھی آئے گا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی کافرا، او کما قال علیہ السلام، کہ ایک بندہ صبح میں مسلمان رہے گا شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مسلمان رہے گا صبح میں کافر ہو جائے گا۔ تو عقیدے کی مضبوط آگی، اور یہاں تک فرمایا ماں باپ کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ تجھے کوئی شرکیہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، چاہے وہ شرک کا کام کرنے کا حکم دینے والے چاہے تیرے ماں باپ ہو، لیکن ان کی بھی بات مت سنو، اس لیے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے اس میں ماں باپ کی بھی نہیں سنی جائے گی۔ پہلے اللہ کے حکم کو فوکس دیا جائے گا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھا جائے گا، اس کے بعد ماں باپ۔ تو پہلا کہا عقائد کو مضبوط کراؤ، اس کے بعد فرمایا اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی کبریائی ان کے ذہنوں کے اندر ڈالو، بچپن میں جو ڈالی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے پیارے بیٹے، تو چھوٹا بھی سمجھانے کے لیے ایک مثال دی فرضی، تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایک اچھا عمل کرے اور وہ ایک کسی چٹان کے نیچے ہو، یا کوئی برائی کرے رائی کے دانے کے برابر، وہ چھپی ہوئی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، لطیف بہت باریک بین اللہ ہے، اور خبیر اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یہ تو تھی عقائد کی مضبوط آئی، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور دوسری چیز ہے عقائد، اس میں سب چیزیں آ گئی، بہت سارے فرشتوں کے مرنے کے بعد کے تمام عقائد۔ اس کے بعد فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹا نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کہنے کے لیے خود بھی ہم کو نماز کا پابند بننا پڑے گا، اور کرتے رہیں۔ جب بچوں کو کہیں گے تو خود ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوگی۔ اور احادیث میں ایک دیکھیں عقائد میں اللہ نے ایک چیز ذکر فرمائی، شرک، اور جو رأس العقائد ہے، اور اعمال میں نماز سب کی جان ہے، تمام اعمال کا۔ تو نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز کا اسلام میں ایسا، سارے اعمال میں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے سارے جسم میں سر کا ہے، سر کو نکال دیں تو جسم دھڑ رہ جائے گا، اسی طرح اعمال میں نماز کو نکال دیں تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس کا بڑا مقام ہے۔ اور حدیث میں فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تمہیں انہیں نماز کا حکم کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ تو اس کی بھی تشریح ہے کہ کیسا مارے، کتنی ماریں۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی قرآن و حدیث میں بڑی تاکید ہے، بچوں کو تک تاکید ہے۔ ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا تبھی سے اسے نماز کی پابندی، نماز کے نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم سب مل رہا ہے۔ اور بچوں سے کہنا کسی حال میں بھی بیٹا نماز نہیں چھوڑو گے، چاہے امتحان ہو یا کچھ ہو۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بچہ اللہ کا فرما بردار بنے گا۔ تم اگر اللہ کے نافرمان بنا کر یہ سوچو کہ ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ تمہارا فرما بردار بنائے گا۔ اور نماز سے بچے کے اندر وقت کی پابندی آئے گی۔ جو بچے آپ آزما کر دیکھیں نماز کے پابند ہیں تو ان کے اندر دوسری چیز کی بھی، اسکول کالج جانے کی پابندی، ٹائم کی پابندی، وہ وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسے ہر وقت رہے گا کہ نماز اب فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، مغرب پڑھی ہے، عشاء پڑھنا ہے۔ تو بہرحال تو یا بنیا نماز اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے اچھے کام کرو اور اچھے کاموں کا حکم کرو، اور برے کام سے تم بھی بچو، اپنے دوستوں کو بھی برے کاموں سے بچاؤ۔ جب بچے کو یہ کہیں گے وہ خود بھی اچھے کام کرے، دوسروں کو بھی اس کا حکم دے، تو بچے کے اندر یہ بچپن ہی سے یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اور فرمائے کہ اچھی دوستی کا اثر اچھا پڑتا ہے، بری دوستی کا نتیجہ اور اثر بھی برا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا نوح علیہ السلام نے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ،
اے پیارے بیٹے تو ہمارے ساتھ ہو جا، ایمان لا لے، کشتی پہ بیٹھ جا، تو نجات پا جائے گا۔ تو اس نے بروں کے ساتھ رہا۔ قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ تو کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج تو اللہ کا عذاب ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ تجھے نیک صحبت تجھے نیک بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اور نوح علیہ السلام کے بیٹا کہ پسر نوح بابدا میں نشست، وہ خاندان نبوت را گم شد، کہ نبوت کے خاندان سے محروم رہ گیا۔ تو فرمایا نماز کی پابندی بچوں کو سکھائے۔ بہترین نصیحتیں یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن نصیحتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، ایک باپ نے جو بیٹے کو کی۔ تیسری چیز، ایک تو شرک، دوسرا نماز کی پابندی، تیسرا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو اسے بچپن ہی سے صبر کرنے کا مادہ سکھایا گیا۔ واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہا کہ بیٹا صبر کرنا یہ بہت اچھی عادتیں ہیں، یہ بڑے طاقتور لوگوں کے کام ہے، اولو العزم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ہنس کر مسکرا کر بات کرو، اور لوگوں سے تکبرانہ رویہ اختیار نہ کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ اللہ نے دوسری جگہ کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اس لیے کہ تو زمین پر زور زور سے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا، کہ اوپر سر کر کے اکڑ کر چلنے سے۔ تو بہرحال یہ نصیحتیں تھیں۔ اور اس کے بعد چھٹی ساتویں نصیحت یہ تھی لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو، وقصد فی مشئک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور جب چلو، چاہے چلو یا گاڑی چلا رہے ہو، درمیانہ پن اختیار کرو، نہ اتنا فاسٹ چلو کہ وقار کے خلاف ہے، یا اتنا آہستہ ہے کہ قدم گن گن کر چلو کہ اس سے تکبر جھلکتا ہے۔ تو فرمائے کہ درمیانی چال چلو، چلنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چال تھی۔ اور اس کے بعد وقصد، یا گاڑی چلا رہے ہیں، ٹو ویلر فور ویلر، کتنے نوجوان اتنے فاسٹ تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کا ساری زندگی کی کمائی ماں باپ کی کرائی وہ برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال اور کہا ولا تسعر خدک ولا تمشی انک لن تخرق الارض ولن وقصد فی مشئک وغضض من صوتک، اور بات چیت میں درمیانہ پن ہو، چیخ چیخ کر بھی بات نہ کریں، جیسا کہ آج کل ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ اس میں ماں باپ کی بھی کمی ہے کہ وہ بچپن میں ان کو نہیں سکھاتے بات کرنے کا، ان کو سکھایا نہیں گیا ہے، ورنہ سلیقے مند بچے اس طرح کے بات نہیں کیا کرتے۔ اور بچوں کو نصیحت کرنے کا ایک بہترین وقت کھاتے ہوئے بچوں کو نصیحت کرے۔ اللہ کے نبی، ایک بچہ کھا رہا ہے سامنے، اللہ کے نبی نے کہا کل بیمینک کل مما یلیک، جو اپنے سامنے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ سب چیزیں بچوں کو سکھانے کی ہیں، اور اللہ کے نبی نے کہا یہ چیزیں بھی سکھانے کی ہے، اور کھانے کے وقت میں جو بچے کو بات کہی جاتی ہے وہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور کارٹون بھی دیکھ رہے ہیں، کیسے اچھے اثرات ہوں گے۔ نہ دعا یا شروع کی ہے نہ آخر کی دعا یاد ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی نصیحت کرنے کا ایک وقت یہ بھی تھا کہ جب سواری سے اللہ کے نبی واپس شہر میں داخل ہوتے تو کوئی بچہ ملتا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے سواری میں، اس وقت میں نصیحت کرتے، اس وقت بھی نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو، اور یہ بہترین چیز ہے جس کو ہم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ایک نصیحت ملے گی اور ایک بہترین ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بچے ہر وقت موبائل ہی کے اندر رہے، اور ماں باپ بھی، جب تک آپ بچوں کو صرف نصیحت کرتے رہیں گے
بچے موبائل مت دیکھو، وہ نہیں سنے گا۔ آپ بھی موبائل دیکھ رہے ہیں اور بچے کو کہیں موبائل مت دیکھو، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، کتاب لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے بعد کہیں، آپ نہ کہیں تبھی بچہ کتاب اٹھا کر بیٹھ جائے گا۔ یہ چیزیں تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔